بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ سعودی عرب کی ایک جیل میں قید سعودی شہزادی کا ایک خط منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے مطابق شہری کا نام بسمہ ہے، جسے مارچ 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ تب سے جیل میں قید ہیں۔ اب جیل میں اس کی صحت بہت خراب ہے اور اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس نے سعودی عرب کی یمن میں جنگ پر کڑی تنقید کی تھی اور سعودی بادشاہت میں اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا، جس پر اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کیے جانے والے اس خط میں 56 سالہ شہزادی بسمہ بنت سعود نے لکھا ہے کہ انہیں زبردستی قید رکھا جا رہا ہے اور انہیں علاج کی سہولت بھی مہیا نہیں کی جا رہی۔ شہزادی بسمہ کے فیملی کا ذرائع کا کہنا ہے کہ جب شہزادی کو گرفتار کیا گیا اس وقت وہ علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ جانے والی تھی۔ اس خط میں شہزادی بسمہ نے سعودی فرمان روا اور ولی عہد سے اپنی رہائی کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے فرمان روا اور ولی عہد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ مجھے اس وقت الحیر جیل میں بغیر کسی جرم کے قید رکھا جا رہا ہے۔ اب تک مجھ پر کوئی الزام تک عائد نہیں کیا گیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے اور دن بدن مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اگر مجھے رہا نہیں کیا گیا اور علاج نہ ہوا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ خط شہزادی بسمہ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب میں قید فلسطینی اور اردنی شہریوں کے بڑے پیمانے پر مقدموں اور استحصال کے الزامات پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں سعودی حکام نے نامعلوم دہشت گرد تنظیم سے تعلق کے الزام میں ملک میں فلسطینی اور اردنی رہائشیوں کے گروہ کو ہدف بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قیدیوں کو 2 سال تک بغیر کسی الزام کے زیر حراست رکھنے کے بعد سعودی حکام نے گزشتہ ماہ ریاض کی خصوصی کرمنل کورٹ میں بند دروازوں کے پیچھے بڑے پیمانے پر مقدمے چلانے شروع کیے۔ HRW کے مطابق ان قیدیوں کے اہل خانہ نے چارج شیٹ کے کچھ حصے دیکھے جس میں دہشت گرد تنظیم سے تعلق یا حمایت کا الزام ہے، لیکن تنظیم کا نام شامل نہیں۔ اس ضمن میں ہیومن رائٹس واچ مشرقی وسطی کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل پیچ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے غیر منصفانہ ٹرائل ریکارڈ سے اس بات کا خدشہ ہے کہ اردنی اور فلسطینی شہریوں کو سنگین الزامات اور سخت سزاؤں کا سامنا ہوگا، حالانکہ کچھ نے سنگین استحصال کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک ایسے وقت کے جب کورونا وائرس کی وبا قیدیوں کے لیے خطرناک ہیں، سعودی عرب کو حراست کے متبادل پر غور کرنا چاہیے، بالخصوص ان کے لیے جو مقدمے سے قبل قید کیے گئے۔ ہیومن رائٹس نے 7 قیدیوں میں سے 6 کے اہل خانہ سے بات کی، جن میں سے ہر ایک نے اپنے یا زیر حراست رشتہ داروں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے خوف سے نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست کی۔ رپورٹ کے مطابق ان اہل خانہ کا کہنا تھا کہ سعودی سیکیورٹی سروسز نے 5 قیدیوں کو گھروں پر چھاپے مار کر گرفتار کیا، جبکہ دیگر 2 افراد کو بیرون ملک جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے رشتہ داروں نے سعودی حکام کی جانب سے حراست کے بعد استحصال کے مختلف طریقوں کا ذکر بھی کیا، جس میں جبری گمشدگی اور طویل عرصے تک قید تنہائی شامل ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے انسداد دہشت گردی قانون میں دہشت گردی کی مہم اور حد سے زیادہ وسیع تعریف شامل ہیں، جس کے کچھ معاملات میں سزائے موت تک بھی دی جا سکتی ہے۔